آپ سب آزاد ہیں. جو آپ کی تکلیف ہے وہ میری ہے. مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے. سارے ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا گیا ہے. آج بھی بھٹو زندہ ہے, کل بھی بھٹو زندہ تھا. آزادی مبارک, آزادی مبارک, آزادی مبارک. ان دنوں آپ ہر کسی کے منہ سے یہی الفاظ سنیں گے. روڈوں پر تیز آواز میں بجتے ملی نغمے, جگہ جگہ لہراتا پیارا پرچم, سائلنسر کے بغیر ون ویلنگ کرتے نوجوان اور گلی محلوں میں باجا بجاتے چھوٹے بچے. اور یہ خوشیوں کی ترنگ فضا میں کیوں نہ ہو؟ آخر پاکستان کو آزاد ہوئے 78 سال جو ہو چکے ہیں. لیکن یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آزادی کے اتنے سال بعد بھی کیا ہم در حقیقت آزاد ہیں؟ یہ جو خوشیاں ہم منا رہے ہیں, کیا ہم اس کے مستحق ہیں؟ پاکستان کے ماضی, حال اور مستقبل کی جھلک کی روح سے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان کی آزادی کسی معمے سے کم نہ تھی. اسلام کے نام پر بننے والا یہ ملک اول دن سے بہت سی عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا اور ایک اندیکھی رساکشی کا شکار ہو گیا. علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح دونوں نے پاکستان کی بنیاد اسلامی اقدار اور خود مختاری پر رکھی. قائد اعظم محمد علی جناح کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ مسلمانوں کے لیے ایک خود مختار ریاست قائم ہو, جہاں وہ اپنے سیاسی, اقتصادی اور معاشرتی معاملات میں خود مختار ہوں. مگر پاکستان کے قیام کے بعد معاملات ہی بدل گئے. ہمارے رہنما جو آزادی کے حقیقی معمار تھے, جو پاکستان کو ایک خود مختار ملک بنانا چاہتے تھے, جو ایک بھرپور آزادی کے خواہاں تھے, ایک ایک کر کے یا تو قتل کر دیے گئے یا سیاست کے گندے کھیل میں دھکیل دیے گئے. ہم ایک ایک کر کے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان کے بانی اور قومی رہنما تھے, کی موت بھی ایک سازش کی کہانی سے خالی نہیں. 1948 میں ان کی بیماری کے بعد ان کا علاج زیارت میں کروایا گیا, جہاں انہیں ایک ایسی جگہ بھیجا گیا جو کہ ان کے مرض کے علاج کے لیے مناسب نہیں تھی. یہ بات آج بھی زیر بحث ہے کہ زیارت جانے کی خواہش قائد اعظم کی تھی یا انہیں جان بوجھ کر زیارت بھیجا گیا تاکہ ان کی صحت مزید بگڑ جائے. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ایک مضبوط اور آزاد خارجہ پالیسی کے حامی تھے. لیاقت علی خان نے پاکستان کے لیے ایک غیر جانبدار اور آزاد خارجہ پالیسی اختیار کرنے کا ارادہ کیا تھا. وہ پاکستان کو کسی ایک عالمی طاقت کے دائرۂ کار میں لانے کے بجائے اسے ایک خود مختار ملک کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے, جو اپنے قومی مفادات کے تحت عالمی تعلقات استوار کرے. لیاقت علی خان نے سرد جنگ کے دوران امریکہ اور سوویت یونین دونوں کے ساتھ متوازن تعلقات قائم رکھنے کی کوشش کی تاکہ پاکستان عالمی سیاست میں اپنی خود مختاری برقرار رکھ سکے, اور شاید ان کی انہی پالیسی کو بعض حلقوں نے ناپسند کیا. 1951 میں انہیں راولپنڈی میں ایک جلسے کے دوران قتل کر دیا گیا. ان کا قتل آج بھی ایک معمہ ہے. ان کے قتل پر شکوک کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اگر وہ عالمی طاقتوں کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے اور اپنی پالیسیوں سے پیچھے ہٹ جاتے تو شاید کچھ اور عرصے حیات رہ جاتے. حسین شہید سہروردی, جنہوں نے مشرقی پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کی, انہیں بھی اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا. وہ ایک ایسے رہنما تھے جو پاکستان کو مضبوط اور متحد دیکھنا چاہتے تھے, لیکن انہیں سیاست کے گندے کھیل میں ناکام بنا دیا گیا. ان کی حیثیت اور سیاسی شراکتوں کے باوجود ان کی مالی حالت اتنی بگڑ چکی تھی کہ سفر کے اخراجات تک برداشت کرنا بھی ان کے لیے دشوار ہو گیا تھا. مادر ملت فاطمہ جناح, جو قائد اعظم کی بہن تھی, انہوں نے ایوب خان کے خلاف جمہوری جنگ لڑی. فاطمہ جناح کی انتخابی مہم کے دوران ان کے مخالفین نے ان کے خلاف شدید دشمنی اور توہین آمیز زبان استعمال کی.
کیا آپ یقین کریں گے کہ مادر ملت کو ان کے مخالفین نے ان کی الیکشن مہم کو سبوتاش کرنے کے لیے کتی کے طور پر پکارا؟ جی ہاں، مادر ملت کو جانور کے القاب سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ سڑکوں پر کتوں کو لالٹین کے ساتھ چھوڑا گیا، جو ان کے انتخابی نشان کا مذاق اڑانے کے لیے کیا گیا، اور پھر انہیں دھاندلی کے ذریعے شکست دی گئی۔ ان کی یہ شکست صرف ایک فرد کی شکست نہیں تھی، بلکہ یہ جمہوریت کی شکست تھی، عوام کی شکست تھی۔ اور یوں ایوب خان اقتدار میں آئے، جن کے دور میں امریکہ کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے پر زور دیا گیا۔ انہوں نے امریکی مفادات کے ساتھ ہم آہنگی کی قیمت پر بڑے پیمانے پر فوجی اور اقتصادی امداد حاصل کی۔ خواجہ ناظم الدین اور چودھری محمد علی یہ وہ رہنما تھے جنہوں نے پاکستان کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا، مگر ان کو بھی اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا۔ انہیں عوامی حمایت کے باوجود کمزور کیا گیا اور ایک سازش کے تحت ہٹا دیا گیا۔ 1971 کے بنگلہ دیش کی آزادی کے جنگ کے دوران پاکستان کو فوجی سپلائی اور امداد میں شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ تب امریکہ نے وعدہ کیا کہ ہمارا بحری بیڑا آ رہا ہے۔ سرد جنگ کے دوران امریکہ کی علاقائی مفادات اور پاکستان کے ساتھ تعلقات تھے۔ اگرچہ ہتھیاروں کی ابتدائی منظوری دی گئی تھی، لیکن ترسیل میں تاخیر ہوئی۔ کیوں؟ کیا عالمی طاقتیں یہی چاہتی تھیں کہ پاکستان دو لخت ہو جائے؟ ہتھیاروں کی ترسیل کی معطلی اور ہتھیاروں کی پابندی کے نتیجے میں پاکستان کو شدید کمی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر پاکستان اپنے اندرونی اور بیرونی معاملات کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ جب ذوالفقار علی بھٹو نے 1970 کی دہائی میں پاکستان کی قیادت سنبھالی تو ملک شدید بحران کی حالت میں تھا۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی نے قوم کو شدید دھچکا پہنچایا تھا اور ملک میں افراتفری اور بے یقینی کا ماحول چھا گیا۔ انہوں نے قوم کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کی کوشش کی، اپنی خارجہ پالیسی میں امریکی اثر و رسوخ کو چیلنج کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک غیر جانبدار خارجہ پالیسی کے نفاذ پر زور دیا۔ ان کا مقصد تھا کہ پاکستان کسی بھی عالمی طاقت یا بلاک کے اثر و رسوخ سے آزاد ہو کر اپنی پالیسی مرتب دے۔ بھٹو نے اسلامی ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی اور اسلامی دنیا میں ایک نمایاں مقام بنانے کی خواہش ظاہر کی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامی بینکاری کے نظام کی تشکیل کی کوشش کی جو اسلامی اصولوں پر مبنی ہو۔ ان کا مقصد تھا کہ پاکستان کی معیشت اسلامی فلاحی اصولوں کے تحت چلائی جائے، جس میں سود کی ممانعت اور معاشرتی انصاف کی بنیاد پر مالی نظام کو فروغ دیا جائے۔ ان کی خواہش تھی کہ اسلامی ممالک ایک متحدہ کرنسی یا اقتصادی بلاک تشکیل دے، جس سے ان ممالک کی اقتصادی خود مختاری میں اضافہ ہو۔ اسلامی بینکاری اور متحدہ کرنسی کے منصوبے عالمی مالیاتی اداروں اور طاقتور ممالک کے مفادات کے لیے چیلنج ثابت ہو سکتے تھے۔ اگر اسلامی بینکاری کامیاب ہوتی تو یہ عالمی مالیاتی نظام میں تبدیلی کی طرف اشارہ کرتی، جس سے سرمایہ داری کی اجاداری متاثر ہو سکتی تھی، جسے عالمی طاقتیں پسند نہیں کرتی۔ ان کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے انہیں 1979 میں اقتدار سے ہٹا دیا گیا اور بعد میں موت کی سزا سنائی گئی۔ اور یوں ان کا نظریہ کہ پاکستان کو عالمی طاقتوں کی گرفت سے آزاد ہونا چاہیے ان کی زندگی کی قیمت پر تمام ہوا۔ جنرل ضیاء الحق نے اقتدار سنبھالنے کے بعد سخت خارجہ پالیسی اپنائی اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ ضیاء الحق نے 1979 میں سوویت یونین کے افغانستان پر حملے کے بعد پاکستان کو افغان مجاہدین کی حمایت میں فعال کردار ادا کرنے پر مائل کیا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے پاکستان سے مل کر سوویت افواج کے خلاف افغان مجاہدین کو مدد فراہم کی۔ ضیاء الحق کی حکومت نے امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کیے۔ پاکستان نے امریکی امداد اور اسلحے کے بدلے میں فوجی اور اسٹریٹجک تعاون حاصل کیا۔ ضیاء الحق کی خارجہ پالیسی میں تبدیلی کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جنگ میں امریکہ کے اہم اتحادی تھے۔
لیکن جنگ کے اختتام کے بعد ضیاء الحق نے ممکنہ طور پر اپنی پالیسی میں کچھ تبدیلیاں لانے کی کوشش کی، جن سے امریکہ یا دیگر عالمی طاقتوں کے مفادات کو خطرہ محسوس ہوا۔ ضیاء الحق کا ایران کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات اور پاکستان کے جوہری پروگرام پر زور دینا بعض عالمی طاقتوں کے لیے ناپسندیدہ تھا، اور پھر ان کی موت مشکوک طیارہ حادثے میں ہوئی۔ ان کے بیٹے اعجاز الحق کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکومتوں نے ان کے والد کی موت کی تحقیقات میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ انہوں نے کہا کہ امریکیوں نے ابتدا سے ہی اس حادثے کو ایک حادثہ قرار دینے کی کوشش کی۔ یاد رہے کہ امریکی پروٹوکول کے مطابق اگر دنیا میں کہیں بھی کسی امریکی شہری کی ہلاکت ہوتی ہے تو ایف بی آئی کو 72 گھنٹوں کے اندر تحقیقات کا آغاز کرنا ہوتا ہے، جبکہ اس معاملے میں جہاں ان کا سفیر ہلاک ہوا تھا انہوں نے 11 ماہ بعد کیس کو اٹھایا، جبکہ اس وقت تک زمین سے ہر قسم کے ثبوت ہٹا دیے گئے تھے۔ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے ادوار میں پاکستان میں جمہوری عمل کو فروغ ملا، لیکن ان دونوں کے ادوار میں کرپشن، اداروں کے ساتھ تصادم اور سیاسی عدم استحکام کے مسائل بھی سامنے آئے۔ ان دونوں نے کبھی اپنے ادوار مکمل نہیں کیے۔ کارگل جنگ کی بات کریں تو 1999 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان جھڑپ ہو گئی۔ پاکستانی فوج کے کچھ عناصر نے بھارتی حدود میں داخل ہو کر کئی اہم چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان جھڑپوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ امریکہ اور دیگر عالمی طاقتیں کارگل کے بحران کو جلد از جلد ختم کرنے کے لیے سرگرم ہو گئیں۔ رپورٹس کے مطابق امریکی صدر بل کلنٹن نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنی فوج کو کارگل سے پیچھے ہٹانے کا حکم دے۔ نواز شریف نے بل کلنٹن کے ساتھ واشنگٹن میں ملاقات کی، جس کے بعد پاکستان کو اپنی فوجیں واپس بلانے پر مجبور ہونا پڑا۔ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی حکومت نے کئی ایسی اصلاحات نافذ کی جو قومی مفادات سے زیادہ امریکہ کی توقعات کے مطابق تھی، جس کا اثر ملکی پالیسی فیصلوں پر بھی پڑا۔ پرویز مشرف کا دور پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم اور متنازع دور رہا ہے، خصوصاً ان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے۔ 1999 میں جب مشرف نے مارشل لاء نافذ کیا اور اقتدار سنبھالا تو پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر بڑی مشکلات کا سامنا تھا، لیکن 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد جب امریکہ نے افغانستان پر حملے کا فیصلہ کیا تو مشرف کی خارجہ پالیسی نے پاکستان کو امریکہ کے قریب کر دیا۔ امریکہ کے نائب وزیر خارجہ رچرڈ آرمیٹیج نے مبینہ طور پر پاکستان کے خفیہ ادارے ISI کے ڈائریکٹر جنرل محمود احمد کو دھمکی دی کہ اگر پاکستان نے طالبان کے خلاف امریکی جنگ میں شامل ہونے سے انکار کیا تو پاکستان کو پتھر کے زمانے میں واپس بھیج دیا جائے گا، یعنی پاکستان پر تباہ کن حملے کیے جائیں گے تاکہ وہ طالبان کے خلاف کارروائی کر سکیں، وہی طالبان جن کی پیدائش کا صحرا بھی پاکستانیوں اور امریکیوں کو جاتا ہے۔ پرویز مشرف نے افغانستان پر امریکی حملے میں مکمل حمایت کا اعلان کیا اور پاکستان کو امریکہ کے اتحادی کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے پاکستان کے ہوائی اڈے، فوجی اڈے اور دیگر وسائل امریکہ کو فراہم کیے۔ مشرف نے ڈرون حملوں کی اجازت دی اور کہا کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا حصہ ہے۔ ایک اور متنازع واقعہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی، جو ایک پاکستانی شہری اور انہیں امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا، ان پر دہشت گردی کے الزامات لگائے گئے اور انہیں امریکی عدالت نے سزا سنائی۔ اس معاملے میں بھی مشرف پر الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے امریکی دباؤ کے سامنے جھک کر پاکستان کے شہریوں کے حقوق کی پامالی کی، اور یوں پاکستان کی خود مختاری پر سوالات اٹھنے لگے۔ عمران خان، جنہوں نے پاکستان کو ایک آزاد اور خود مختار خارجہ پالیسی کی طرف گامزن کرنے کی کوشش کی، انہیں بھی اپنی پالیسیوں کے سبب مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی گئی اور انہیں اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا۔ ان کے ایبسلیوٹلی ناٹ جیسے سخت موقف نے بھی کچھ طاقتور ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات کو متاثر کیا، جس کی وجہ سے ان کی حکومت پر بیرونی دباؤ بڑھ گیا۔
عمران خان کے مطابق ان کی حکومت کے خاتمے سے کچھ وقت پہلے انہیں ایک امریکی اہلکار کی جانب سے مبینہ طور پر ایک خط موصول ہوا تھا جس میں پاکستان کی داخلی پالیسیوں کے حوالے سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا تھا۔ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ اس خط میں ان کی حکومت کے خاتمے کے لیے بیرونی دباؤ کا اشارہ دیا گیا تھا اور ان کی حکومت کے خلاف اقدامات اٹھانے کی بات کی گئی تھی، اور شاید یہی وجہ بنی کہ وہ بھی 4 سال سے زیادہ حکومت میں نہیں رہ سکی۔ آج 14 اگست ہم یوم آزادی کے طور پر مناتے ہیں، مگر کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ کیا ہمارے لیڈران آزاد ہیں؟ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ آزاد ہے؟ کیا ہماری عدلیہ اور میڈیا آزاد ہیں؟ کیا جو فیصلے آج لیے جا رہے ہیں وہ آزاد خود مختار پاکستان کی علامت ہیں، یا ہمارے فیصلے کوئی اور کرتا ہے؟ ہمارے رہنما جنہوں نے ہمیں یہ ملک دیا وہ آزاد رہنے کی قیمت چکا چکے ہیں، مگر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم نے ان کی قربانیوں کا حق ادا کیا؟ کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کا خواب قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں نے دیکھا تھا؟ یا ہم ابھی بھی انہی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں جن سے آزادی حاصل کرنے کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا؟ سوچیے اور اپنے آپ سے سوال کیجیے اور ہمیں بھی بتائیے کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟